کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی اختر مینگل صاحب کے یہ ہمارے وسائل ہیں، اس کے اوپر وفاق کا کوئی حق نہیں ہے، 18ویں ترمیم کو آپ رول بیک کر رہے ہیں، یہ شروعات ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب بہت غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بل ہے یہ 18ویں ترمیم کے اوپر حملہ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو بل ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے، 2-3 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ غیر ملکی حکومتوں کی ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں، سعودی عرب سے بھی لیتے رہے ہیں، امریکہ سے بھی لیتے رہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ نجی کمپنیوں سے بھی ڈکٹیشن لینے لگے ہیں. جو اس ملک کو جہاں ہم نے پہنچایا ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ کیسے؟ آپ ذرا عام زبان میں لوگوں کو سمجھائیں کہ کیسے یہ 18ویں ترمیم کے اوپر حملہ ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے. چونکہ دیکھیے 25% اس کا جو حصہ ہے وہ بلوچستان کی حکومت کو مل رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 25% جو گورنمنٹ آف پاکستان یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو مل رہا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے تھا؟ سب کا سب بلوچستان حکومت کو ملنا چاہیے تھا؟ نہیں، یہ حصے کی بات دیکھیں، حصے کی بات تو الگ ہے. بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق آئل اور گیس کے علاوہ تمام معدنیات جو ہے وہ صوبوں کی ملکیت ہے. یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی یہی تھا. تو کاپر ہے، گولڈ ہے بلوچستان میں، یہ بلوچستان کی ملکیت ہے. اور اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ تو وہ حکومت بلوچستان کرے گی، وفاقی حکومت نہیں کر سکتی. وفاق نے جو ہے اچھا بات یہ ہے کہ 1952 سے جب سے گیس دریافت ہوا ہے اور بعد میں جو بھی وسائل بلوچستان کا دریافت ہوئے ہیں، ڈی فیکٹو تو یہ بلوچستان یہ وسائل کالونی کے طور پہ ٹریٹ کیے گئے وفاق کے. اب اس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے کہ بلوچستان ایک کالونی ہے اور وفاق چلائے گا وہاں کے وسائل. یہ بہت خطرناک ہے ہر لحاظ سے. آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے یہ. اچھا، جب آپ کہتے ہیں آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ جو کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے کابینہ نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بل کے اندر ترمیم کر دیں گے. تو یہ ممکن ہے کہ اب وہ ترمیم کر سکتے ہیں؟ اس لیے چونکہ وہ جو معاہدہ انہوں نے اس کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک سٹیمپ ڈال دیا کہ جی ہمیں بھی منظور ہے. تو پھر کیسے اس کے بعد یہ امینڈمنٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ پہ جانا نہیں چاہیے تھا. سپریم کورٹ کا کیا اختیار ہے یہ کہنے کو کہ یہ اگریمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کورٹ جو ہے وہ صرف یہ طے کرتا ہے کہ جو بھی اقدام ہے وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں. سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہاں یہ اگریمنٹ ٹھیک ہے.